بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بإذن اللہ تعالی آج ہم سورۃ التکویر کی آیت نمبر 19، 20 اور 21 کی تلاوت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم جانیں گے کہ ان آیتوں میں آنے والے کون سے اسماء ہیں، کون سے افعال ہیں اور کون سے حروف ہیں. پھر ان لفظوں کو جوڑ کر جملوں کی ترکیب کریں گے. آئیے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم. تو الحمدللہ اس سے پہلے ہم 4 آیتیں پڑھ چکے ہیں، جس میں ایک جملہ قسمیہ ہے، اور وہ 4 آیتوں کا ایک ہی جملہ بنتا ہے، جملہ قسمیہ. اب ہم آیت نمبر 19، 20 اور 21 جو پڑھیں گے وہ بھی ایک ہی جملہ ہے، اور وہ جواب قسم ہے ان چاروں آیتوں کا. تو آیت نمبر 19، یہ حرف انا، ٹھیک ہے، یہ حرف توکید و نصب کہلاتا ہے، مبنی علی الفتح اور لا محل لها من الاعراب. اور یہ حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حرف مشبہ بالفعل 6 ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور مبتدا کو اپنا اسم کر کے اس کی حالت نصب میں کرتے ہیں اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں. اور اس کا معنی ہے یقیناً، بے شک. اس کے بعد انا کا اسم آئے گا. ہو، یہ ضمیر اٹیچ ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی علی الضم اور فی محلی نصب. یہ اصل میں ہوا تھا، اور انا کے آ جانے کے بعد یہ پھر متصل ہو گیا، کیونکہ حالت نصب اور حالت زر والے ضمیر متصل ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ انا کا اسم ہو گیا، ہو یعنی وہ، ٹھیک ہے. اور یہ ہوا جو ہے کس کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے؟ القرآن الکریم کی طرف، کہ بے شک یہ قرآن، یقیناً یہ قرآن، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں آ رہا ہے لام. یہ لام جو ہے اصل میں یہ لام ابتدائیہ ہوتا ہے، لیکن جب بھی انا آتا ہے تو یہ لام آگے چلا جاتا ہے اور یہ حرف مزحل کا کہلاتا ہے، اور یہ بھی توکید کے لیے آتا ہے. تو یہاں مزید پھر توکید ہو گئی دوسری بار اس جملے میں، ٹھیک ہے. تو یہ حرف مزحل کا مبنی علی الفتح لا محل لها من الاعراب، یعنی البتہ. اس کے بعد خبر انا، قول، یہ مصدر ہے اور یہ ایک ضمہ کے ساتھ ہے، مرفوع حالت میں ہے. یعنی عام طور پر انا یا مبتدا کی خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن یہاں آخر میں تنوین نہیں ہے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تنوین ہٹنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک، اگر اسم کے شروع میں الف لام لگا دیا جائے، اور دوسرا وہ اسم مضاف بن رہا ہو. اب اس کا مطلب یعنی کہ ال بھی نہیں ہے اور پیچھے لام پہ تنوین بھی نہیں ہے، تو یہاں قول مضاف بن رہا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی ہے پیغام ہے. قاف واو لام اس کے حروف اصلی ہیں، اور یہ ثلاثی مجرد میں باب نون سے آتا ہے. والا یقولو، اس سے پھر گرامر کے قواعد لاگو ہونے کے بعد یہ ہو جائے گا قال یقول قولاً یا قولن، یعنی کہنا. تو قول یعنی پیغام، اسٹیٹمنٹ، کوئی بات. کے بعد اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے رسول، جو ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پہ
ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لفظ کا آخری لیٹر جو لام ہے اس پر کسرہ لگی ہوئی ہے، جو مجرور ہے مضاف الیہ ہے۔ رسول یعنی ایک پیغامبر، کیونکہ یہ نکرہ ہے تو اس لیے معنی ہو جائے گا ایک پیغامبر۔ اور رسول ساتھ میں موصوف بن رہا ہے کیونکہ اس کی صفہ آ رہی ہے کریم۔ جی کریم یہ صفت و مشبہ ہے فعیل کے وزن پر، فعل کرما یکرمو سے، تو کریم یعنی معزز، بلند مرتبہ والا۔ تو اب یہ صفہ جو ہے رسول آئینہ اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے، کیونکہ رسول آپ دیکھیں کہ واحد ہے، مذکر ہے، مجرور ہے، نکرہ ہے۔ اسی طرح کریم بھی واحد ہے، مجرور ہے، نکرہ بھی ہے اور مذکر بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو کریم یہاں پہ معزز۔ تو اس طرح یہ قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ ان کے لیے خبر ہوا تھا، اور ان اپنے اسم اور اپنے خبر سے مل کے یہ جملہ اسمیہ ہوا اور جملہ جواب قسم۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتہ یعنی جبریل امین کا قول ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ تو یہ ذی لال کلر میں نظر آ رہا ہے، یعنی اسم ہے، اور یہ اسماء الخمسہ میں سے ہے۔ اور یہ 5 اسم یہ ہیں: ابن یعنی والد، اخن یعنی بھائی، حمن یعنی سسر، فمن یعنی منہ، اور ذو یعنی والا، جن کا اعراب واو سے رفع حالت میں، الف سے نصب حالت میں اور یا سے جر حالت میں کیا جاتا ہے، جبکہ یہ واحد ہوں اور مضاف بن کے آ رہے ہوں۔ تو یہاں پہ یا ہے، اس کا مطلب مجرور و علامت جرہ الیا۔ یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ صفہ ہو جائے گی کس کی؟ پیچھے جو آیت تھی رسول کریم، تو کریم صفہ نمبر 1 اور ذی صفہ نمبر 2۔ تو ذی کا معنی ہوتا ہے اصحاب یعنی والے یا والا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر مضاف الیہ آئے گا قوتن۔ یہ ذی کے لیے مضاف الیہ ہے، مجرور و علامت جرہ کثرت ظاہرہ علی آخرہ، اور یہ مصدر ہے من الفعل قوی یقوی قوتن، یعنی مضبوط ہونا، بڑا طاقتور والا۔ تو یہاں پہ یہ دونوں ایک ہی ساتھ ہو کے صفہ ہے رسول کی۔ اس کے بعد ہے عندہ۔ عندہ یہ ظرف مکان ہے، منصوب و علامت نصبہ الفتحۃ ظاہرہ علی آخرہ، اور جب بھی ظرف آتا ہے تو اس کے لیے آگے مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ عندہ یعنی نزدیک، کے پاس۔ آگے آ رہا ہے مضاف الیہ ذی، تو یہ وہی ذی ہے، تو یہاں پہ مجرور اس لیے ہے کیونکہ عندہ کے لیے مضاف الیہ ہے، اور پیچھے مجرور اس لیے تھا کیونکہ وہ صفہ تھی رسول کی، تو رسول مجرور تھا موصوف، اس لیے صفہ بھی مجرور آئے گی۔ تو یہاں پہ آئندہ کے لیے یہ ذی مضاف الیہ ہے، مجرور و علامت جرہ الیا۔ تو یہ وہی ذی ہے، یہاں تو وہ صفہ بن رہا تھا رسول کی، رسول مجرور تھا تو یہ مجرور ہے، لیکن یہاں ذی جو ہے یہ مجرور اس لیے ہے کیونکہ عندہ کے لیے مضاف الیہ ہے، تو کنڈیشن چینجنگ ہے، ایک ہی نہیں ہے۔ ذی یعنی والا یا والے، تو اب پھر ذی آ گیا، اس کے لیے پھر مضاف الیہ آئے گا، تو اس کا مضاف الیہ آ رہا ہے العرشی، یہ مجرور و علامت جرہ الکسرۃ ظاہرہ علی آخرہ وہو مضاف الیہ۔ یہ فعل عرش یا عرشو سے آتا ہے، عروشن یعنی کسی چیز پر چھپر یا چھت ڈالنا۔
تو یہ ہو جائے گا چھپر یا چھت یا تخت. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تینوں جو ہے آپس میں جڑ گئے ہیں. عندہ ظرف ہے، اس کا مدافل ہے ذی، اور ذی کا مدافل ہے عرش. یہ عندہ ذی العرش مکین ظرف مدافل ہے، متعلق ہو جائے گا مکین ان کا. اس کے بعد مکین، اور مکین یہ فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ ہے. فعل مکنا یمکنو مکانتن سے، یعنی رتبہ والا ہونا، بلند مرتبے والا. یہ بھی مجرور ہے. اب یہ مجرور کیوں ہے؟ تو یہ ہے صفہ نمبر 3، رسول ان کی مجرور و علامت جری الکسرۃ ظاہر علی آخرہ. اب دیکھتے ہیں اس آیت کا مفہوم. جو قوت والا ہے، عرش والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آیت نمبر 21 آ رہی ہے، مطاع ثم امین. یہ آیت بھی اسم سے شروع ہو رہی ہے، لال کلر میں ہے، یعنی اسم ہے. تو یہ مطاعن جو ہے اسم المفعول ہے، فعل اطاع یطیع اطاعتن کا، یعنی اطاعت کرنا. تو مطاعن وہ جس کی اطاعت کی جائے، جس کا حکم مانا جائے. تو یہاں پہ مطاعن جو ہے مجرور ہے، وعلامت جری الکسرۃ ظاہرہ علی آخرہ، کیونکہ یہ رسول کے لیے جو آیت نمبر 19 میں آیا ہے رسول، اس کے لیے صفہ نمبر 4 ہو جائے گی. اس کے بعد ثم، ثم یہ ظرف ہے، یعنی جگہ بتا رہا ہے. تو ظرف و مکان مبنی علی الفتح اور فی محلی نصب ہو جائے گا. تو ثم کا معنی اس جگہ، یعنی یہ ہناکا کے معنی میں ہے، اور یہ متعلق ہو جائے گا متعین کے. اور اس کے بعد آ رہا ہے امین. امین یہ بھی مجرور ہے، وعلامت جری الکسرۃ ظاہرہ علی آخرہ. تو اس طرح یہ صفہ نمبر 5 ہو جائے گی رسول ان کے لیے. یہ بھی فعیل کے وزن پہ ہے، فعل امن یا امن امنن، یعنی امن میں ہونا. امین یہاں پر معنی ہے امانت دار ہے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 20 اور 21 میں جو الفاظ ہیں وہ آیت نمبر 19 میں آنے والے لفظ رسول کی صفات ہیں. اس لیے ان تینوں آیتوں کا ایک ہی جملہ بنتا ہے، جملہ جواب قسم. اور یہ جواب قسم ہے آیت نمبر 15 سے لے کے 18 تک کے آیتوں کا. اب اس آیت کا مفہوم دیکھتے ہیں. جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور پھر وہ امانت دار بھی ہے، یعنی جبریل امین صلاۃ والسلام. اس طرح الحمدللہ آج ہم نے 3 آیتوں کی ترکیب کی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی امانت دار بنائے اور توفیق دے کہ قرآن کو صحیح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.